یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے. A few minutes later. حدیث تو ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں. لیکن مولویوں نے دھمکی دی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ ڈھیلے پڑ گئے. حالانکہ یقین کرے کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی، کچھ نہیں کر سکتے. مجھے بتاؤ یہ دو بھائی لاہور کے کتنے عرصے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں. یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے. اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں، مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا، اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا، ایک رتی برابر نہیں آتا. بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. صحیح بات ہے. آ کے نا تو مجھے بزدل کریں گے. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا، میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہے تو ایک میری سرشت میں ہے، میری نیچر کے اندر ہے. جیسے پٹھانوں کو نہیں آپ نے دیکھا، جب لڑتے ہیں تو لگتا ہے یہ اگلے کو مار دیں گے خود مریں گے. یہ میری نیچر ہے نا کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا، ایک رتی برابر نہیں آتا. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا، میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں. جھوٹے ہو. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافر کیا کیا الفاظ قرآن میں اللہ نے نقل کیے ہیں. آپ اب اللہ کو کہیں گے کہ وہ گستاخ ہے. ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. A few moments later. بہرحال ان کے کامنٹ سنیے. کامنٹ نمبر 1 حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے. ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھ، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی. ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ، کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. آپ لوگوں نے مشتوں کے باہر لکھا ہے یا امام بریلوی ہوگا یا امام دیوبندی ہوگا. یہ ہے آپ لوگوں کے درخت کا پھل. ہمارا پھل یہ ہے کہ میرے لاکھوں اسٹوڈنٹ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. A few moments later. میں اپنی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. میں اپنی یہ بات کرتا ہوں کہ میں احتیاط کرتا ہوں، میں نہیں پڑھتا نماز، ٹھیک ہے. سیدھی سی بات ہے. میرے گھر کے نزدیک ہے مسجد بریلویوں کی، میں نہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتا. ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے، جدوں وہ کافر سن. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے، اس کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور اس کے آگے الفاظ ہے، یہ بات کنائے سے مت کرو، ڈائریکٹ کہو. حضرت علی کے سامنے بسر کاٹ کے لایا گیا. کس کا؟ یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا. نا جی، نا کوئی سر کاٹ کے. تو بعد میں حضرت علی کے ایک فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا. تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی. قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے. کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں تین دفعہ آیا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو، حقیقت ہے ایک. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن کریم پر اتنا بڑا جھوٹ، جبکہ شیطان، شیاطین، ابلیس، یہ تینوں لفظ قرآن کریم کے اندر تقریباً 100 دفعہ ہیں، جبکہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 136 دفعہ ہے. اور چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے نام بھی اگر جمع کیے جائیں جو قرآن کریم میں آتے ہیں، پھر بھی شیطان کا نام ان سب سے زیادہ دفعہ ہے. نعوذ باللہ. اب کئی جانور ہیں جو جن کا ذکر قرآن میں نہیں موجود ہے. اچھا آپ سے اگر پوچھا جاتا تو اس کا ذکر ہونا چاہیے. مثلا شیر کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، ہاتھی کا ہے، بکری کا ہے، اونٹ کا ہے، خنزیر کا ہے. شیر کا ذکر نہیں ہے جو جانوروں کا بادشاہ ہے. صبر کرو، رکو ذرا. کأنہم حمر مستنفرہ، وہ اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں جیسے کہ جنگلی گدھے، یعنی یہ زیبرے بھاگتے ہیں. فرت من قسورہ، شیر کے ڈر سے. اچھا ہمارے لوگوں کے پاس علم بھی نہیں ہوتا اور کانفیڈنس بھی اپنے عروج پہ ہوتا ہے. کتنی عجیب بات، سانو تو نہیں پتا. جس طرح
اگر کوئی شیعہ اور رافضی ممبر رسول پہ ہی بات کرنا شروع کر دے کہ بھائیو کیا پدی کا شوربہ، ہم 1400 سال بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے؟ ہمیں اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کی، کہ ہم صحابہ اکرام پر فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے بے ایمان ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب یہ ممبر سے بات کرے گا اس کی پھینٹی لگے گی، کون سنے گا؟ ہاں، جو کسی مقدر فکر کو پریزنٹ نہیں کرتا ہوگا وہ تو قرآن پاک سے اور سنت سے صحیح بات جو ہے، حق بات لوگوں تک پہنچا دے گا. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. Few moments later. اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نا سر، رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. بس. تو تواڈے مولویاں دے 20 لاکھ سانو کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. 100 سال بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے. تو ہی سکھاؤ گے بھائی، جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. ابن تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا، جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا. توحید بیان کریں، توہین تو نہ بیان کریں. اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. دیدار الہی نہیں ہے نا تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بیچتے ہیں، تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بیچتے ہیں. اللہ اکبر. اگر اللہ کا دیدار نہیں ہے چلے کہنے سبحان اللہ، لعنت اللہ ہے تواڈے عقیدے دے ہوتے ہوئے. کیا یہ جنت کی لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے؟ جنت اللہ کی رحمت کا مقام نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رحمت کے مقام کی اس طرح توہین کرنا کہ تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بیچتے ہیں، تو انہوں تو کسی نے کھنگڑ نہیں دینا. کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ اس نے تو یہ عام مسلمانوں کو قتل کیا نا، تو یزید نے تو اہل بیت کو قتل کیا. 72 بندے شہید کیے جو صحیح سند سے ثابت ہے. 72 بندے شہید کیے جو صحیح سند سے ثابت ہے. 72 بندے شہید کیے جو صحیح سند سے ثابت ہے. 18 اس میں سے اہل بیت میں سے تھے اور 54 جو ہے دوسرے. کیا علی بھائی، کیا 72 شہداء کربلا کی تعداد کسی صحیح روایت سے ثابت ہے؟ روایتوں شوایتوں کا تو اس طرح نہیں ملتا جا رہا ہے چونکہ یہ تاریخی باتیں ہیں. روایتوں شوایتوں کا تو اس طرح نہیں ملتا جا رہا ہے چونکہ یہ تاریخی باتیں ہیں. 72 بندے شہید کیے جو صحیح سند سے ثابت ہے. کیا علی بھائی، کیا 72 شہداء کربلا کی تعداد کسی صحیح روایت سے ثابت ہے؟ روایتوں شوایتوں کا تو اس طرح نہیں ملتا جا رہا ہے چونکہ یہ تاریخی باتیں ہیں. دیکھیں ذرا تماشا دیکھیں، یعنی جھوٹ وہ جس کے پاؤں ہی نہیں. اس قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں. اس قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں. لیکن زیادہ تر چانس یہی آپ ہمارے سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں، اتنے مشرکانہ افعال پھیلے ہوئے ہیں. کس وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں؟ وہ قرآن سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں. کہ ساڈے مولوی کو پڑھو وہ کو جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جدہ تے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے وہ کافر ہے. جدہ تے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے وہ کافر ہے. جدہ تے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے وہ کافر ہے. ایک گل میری نوٹ کر لو، وہ کہتے قرآن ہی لکھا ہے، قرآن ہی نہیں لکھا. ادروائز قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں. جدہ تے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے وہ کافر ہے. ادروائز قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں. عبد القادر جیلانی تو دنیا میں منی گاڈ بنائے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ فراڈ ہے. دنیا میں کن فیکون انسان کو نہیں ملے گا. کن فیکون ملے گا آخرت میں. نظام چلائے گا وہ اپنی جنت کے اندر، خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. حالانکہ یہ فراڈ ہے. دنیا میں کن فیکون انسان کو نہیں ملے گا. کن فیکون ملے گا آخرت. اور وہ دیکھ، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں کیا ہے کہ میں مٹی کی مورت بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یہ پھونک مارنا یہ کن فیکون ہے، لیکن دنیا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے
علی بھائی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، نعوذ باللہ. یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی. جھوٹ. میں نے یہ کہا تھا، پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا ہی نہیں تھا. پبلک کو کہانی کرائی ہے بڑی فٹ گولی فٹ کرائی نے. میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ بعض اعتبار سے. یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا، یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا. بات منحوس آدمی اوے منحوس. یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا. رک تیرے کو بتاتے تیری نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر. اچھا نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر. کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر. ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں. مجھے بتا یہ زیادہ مشکل وقت تھا یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ کہ علی بھائی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، نعوذ باللہ. یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی. نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر. میں نے یہ کہا تھا، پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا ہی نہیں تھا. یہ امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ انہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا. یہ امام حسن کے جنازے میں تیر چلانے والی بات بالکل ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے قتل کروایا تھا نعوذ باللہ گڑھے میں پھینک کے، یہ بھی غلط ہے. شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے. جی چلائے گئے تھے، اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں تو اس میں سے نکالنا کیا آپ نے؟ نکالنا بنو امیہ دشمن تھے ظاہر ہے. ایک دوست جو اہل تشیع ہیں انہوں نے بتایا کہ حضرت عائشہ نے حضرت امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے تھے. جھوٹ ہے جی، انہوں نے کیوں برسانے تھے؟ وہ بیچاری تو انہوں نے تو ایون اجازت دی تھی قبر رسول میں دفن ہونے کی، سیدہ عائشہ نے. تو امام حسن علیہ السلام کو یہ تو مروان چونکہ مدینے کا حاکم تھا وہ بیچ میں آ گیا. یہ بنو امیہ نے چلائے تھے، سیدہ عائشہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جی اس معاملے میں. یہ بنو امیہ نے چلائے تھے، سیدہ عائشہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جی اس معاملے میں. عاطف رمضان بھائی کا جو سوال ہے، امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے تھے، کیا یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے؟ بس یار یہ تاریخی باتیں ہیں واللہ عالم. تو ارسال الیدین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی حدیثیں ملتی ہیں لیکن کوئی اصول محدثین پر ثابت نہیں ہے. ایک حدیث ہے سنن طبرانی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی ہاتھ باندھ کر. لیکن اس میں خصیب الجحدر راوی جو ہے، خصیب بن جحدر، یہ راوی جو ہے یہ کذاب راوی ہے. اس لیے اصول محدثین پر یہ روایت صحیح نہیں ہے. میں تو فرض نماز بھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں. ظاہر ہے جی اب 44 ایئرز ہو چکی ہے عمر، اتنے سال ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے تو اب کم از کم 30-40 سال ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیجئے. تو اب کم از کم 30-40 سال ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیجئے. تو اب کم از کم 30-40 سال ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیجئے. تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے. اگر جان کی ایمان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے. اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وحی. سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صاحب تھے، پر زید بن ثابت ٹاپ آف دا لسٹ تھے. اور میں مولویوں کو سنتا ہوں، ایک سعودی عرب میں مولوی بیٹھا ہوا ہے، اس کو عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا. ایک انڈیا کا مولوی ہے وہ بھی باتیں کر رہا تھا کہ جی حضرت معاویہ کے بارے میں اگر آپ نے بات کی نا تو قرآن شک میں پڑ جائے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین. اور قرآن معاویہ بھی ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، جن کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی گئی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے. وہ زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگی، قرآن شک میں پڑ جائے گا. اور تہاڈی روٹیاں شاکی چ پی جان گیاں جڑی ملوکیت دی تنخواہاں پہ کھاندے ہو. آپ نے اپنی ابتدائی ویڈیو میں حضرت میر معاویہ کے بارے میں موقف نرم رکھا، مگر اب کچھ عرصہ سے آپ کھل کر ان پر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جی جب میں نے نرم رکھا ہوا تھا موقف. ہاں تو میں نے مطلب آپ مجھے اب توبہ بھی نہیں کرنے دیں گے. اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے کہ جب میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی، واضح قرآن و احادیث
کہ ہوتے ہوئے اگر ایسے میں نے کیا تو اللہ مجھے معاف کرے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، بس میں اس پہ پردہ ڈال دیتا تھا۔ پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہ جی اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تو ہے ہی کوئی نہیں، اور لعنت ہو تمہاری سوچ کے اوپر، اور لعنت ہو تمہاری سوچ کے اوپر۔ پھر ہم نے کیا کہا؟ صبر کرو، رکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں۔ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، ہاں وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ جھوٹو اپنی شیطانی خرافات کو میرے منہ میں ڈالتے ہو، کیڑی شاید ہے، میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی بول نہ تھا، لیکن الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا۔ تو اتنا بڑا پنگا لے رہے کیوں ہو جب تمہیں خود کانفیڈنس نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے، تم لوگوں کو موت آ جانی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے۔ آئیو بابیو اگر فاتحہ نہ پڑھی اور رکوع میں شامل ہو گیا تو رکعت رہ گئی، بالکل رہ گئی جی، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں جانے سے کیا رکعت ادا ہو جاتی ہے؟ جی رکعت ادا ہو جاتی ہے، امت کا اتفاق ہے۔ دوسرے کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم تو پاروں کی تقسیم کو ہی نہیں مانتے، یہ تو بنو امیہ کے دور میں ہوئی ہے اور حقیقت بات ہے، قرآن میں پارے تو ہے ہی نہیں تھے، تو بعد میں 30 دنوں میں قرآن مکمل کرنے کے لیے وہ کسی نے ایسے ایسے کر کے نہ وہ گن کے نہ صفحے 30 پارے بنا دیے، کسی نے ایسے ایسے کر کے نہ وہ گن کے نہ صفحے 30 پارے بنا دیے، کسی نے ایسے ایسے کر کے نہ وہ گن کے نہ صفحے 30 پارے بنا دیے، اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ سورۃ الحجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی پوری سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 میں ہے، وہ ایک آیت جو ہے وہ ایک لائن بھی پوری مشکل سے بنتی ہے، وہ لائن بھی اس نے نا ادھر نہیں کی کہ ذرا ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی غلطیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ جب انسانی اپروچ ہوتی ہے۔ میں نے آج تک نہیں یہ کہا کہ جی میرے اتنے فالوور ہیں اور میرے اتنے سبسکرائبر ہیں اور یہ تو میں نے کبھی دعوی نہیں کیا۔ آرٹ کلپ کے چینل کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب فالوورز ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس بات۔ سبسکرائبر سارے آج 22 اپریل 2018 کو 2.5 لاکھ کو کراس کر چکے ہیں۔ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس 20 لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں یہ کہا کہ جی میرے اتنے فالوور ہیں اور میرے اتنے سبسکرائبر ہیں اور یہ تو میں نے کبھی دعوی نہیں کیا۔ آپ فزکس کے پروفیسر کو تو بھری کلاس میں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ نے فارمولا لکھا کتاب میں اس طرح نہیں ہے، وہ آپ سے نہیں لڑے گا، وہ کہے گا تھینک یو بیٹا۔ مولوی کیا کہے گا؟ تھینک یو۔ یا پھر اینڈ پہ جب زیادہ غصہ آئے گا نا، آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں، واہ واہ اللہ کے بندے تقریر نہ کرتے ہو، باہر اوپر مجمع سوال پوچھا سے کمرے میں تشریف لیں۔ A few moments later. میں نے کہا بیچ میں نہیں بولنا، آپ تیسری بار بولیں گے میں وہ باہر نکالوں گا کیونکہ آپ سیکھنے تو نہیں لائے۔ مولوی کیا کہے گا؟ تھینک یو۔ یا پھر اینڈ پہ جب زیادہ غصہ آئے گا نا، آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں۔ دیکھیں یہ جو سوال ہے ویسے تو اس طرح کے سوال ہم لائیو سیشن میں لیں، میں نے آپ لوگوں کو منع کیا اس حوالے سے، اور جنہیں اس حوالے سے کوئی تحقیق کرنی ہے وہ جرم تشریف لیں، اور جنہیں اس حوالے سے کوئی تحقیق کرنی ہے وہ جرم تشریف لیں۔ یا پھر اینڈ پہ جب زیادہ غصہ آئے گا نا، آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں۔ کمرے چلا جانا مہربانی کریے، اور ان کو تقریر باہر کی تھی جناب، جواب بھی باہر دو۔ اور جہاں کوئی سخت موضوع اگر آپ کو بیان کرنا پڑے، آپ نے خود نہیں کرنا، ورنہ لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ جو سامنے کیمرے پہ آ جاتا ہے نا، لوگ اس سے پھر نفرت کرتے ہیں۔ جو لوگ سے مراد جو جاہل ابو جہل کی جو اولاد ہے، اچھا لوگ سے مراد جو جاہل ابو جہل کی جو اولاد ہے، اور پھر اس سے بڑی بات میں تو جاہل ہوں، جاہل کو کون سنتا ہے؟ میں کہہ رہا تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں۔ لوگ سے مراد جو جاہل ابو جہل کی جو اولاد ہے، میں کہتا ہوں نہیں مجھے عربی کیا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں جاہل ہوں۔
हालांकि मैं तो जाहिल हूं, चले मुझे छोड़ दें। लोग से मुराद जो जाहिल, अबू जाहिल की जो औलाद है, चूंकि इनका दावा है, इनकी जूती इनके सर पे मार रहा हूं। मैं समझता हूं मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन वो हैं जो मैंने हज के मौके पे गुजारे हैं 2007 में दिसंबर में। वो 40 दिन उस वक्त बच्ची हमारी 2 साल की थी और वो हम अपने वालिदैन के पास छोड़ गए। शादी हुए में भी ऑलमोस्ट 2 साल ही गुजरे थे। वो भी क्या दिन थे? हम भी एक जिन थे, ये टूने मुझे आती है, माँ ने मुझे सिखाया था। हम भी एक जिन थे। आज हम देव हैं, आज हम देव हैं। देव कहते हैं शैतान को। हाँ, एडा अगे ना टुरो, मैं तुहाडी लत पकड़ के खिंच लेना, तुहानू चक वड़ लेना। हाँ, आंदा मनु ना हथ पाना, मैं तुहानू पता है मैं वड़ लेना चक। हजरत हसन ने 40,000 का लश्कर लेके आए, सही बुखारी 7,109। सामने से हजरत मीर माविया अमर बिन आस कहते हैं कि माविया ये तो वो लश्कर है जिसने मौत पे बैत की है, ये तो हमारी तिक्का बोटी कर देगा। तो हजरत माविया ने कहा फिर क्या करें? उनका सुलह करो हसन के साथ, इसके बगैर चारा नहीं है। अच्छा, उन्होंने फिर कहा ठीक है सुलह कर लेते हैं। सुलह हसन के केस में इमाम हसन कमजोर थे और अमीर शाम ताकतवर थे, क्योंकि उन्होंने उनके गवर्नर खरीद लिए हुए थे। सुलह हुदैबिया में रसूलुल्लाह ताकतवर थे, मुशरिकीन अरब कमजोर थे, तभी तो वो सुलह ऑफर कर रहे थे। बिल्कुल, अदरवाइज तो वो मारने के लिए मदीने में 3 दफा तो आ चुके थे। दूसरी कौन सी बात सही है, कौन सी गलत, समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े उलमा की तकरीरें मुझे पेश करें, मैं उनमें सर्वनाम की गलतियां निकालूंगा, फिर मैं पूछूंगा इन्होंने सर्वनाम पढ़ी हुई है कि नहीं। हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं, पट कहते हैं, पट कहते हैं। इसका इल्मी लेवल तो देखे, इल्मी यतीमी और जाहिल मुतलक होना इसका देखें कि बुनियादी जो दीन के उलूम है उनसे भी ना आशना है, उनसे भी जाहिल मुतलक है। अब एक मुसलमान के लिए बुनियादी तौर पर हमारा चूंकि दीन कुरान और हदीस अरबी में है, अरबी का जानना तो जरूरी है ना, उसे अरबी की समझ होगी तो दीन को समझ सकेगा ना। कमा हो अरबी किसे पढ़ी है, कोई फारसी किसे पढ़ी है, कोई तफसीर की किताब आपने किसे पढ़ी है, किसी का नाम बता दें। है यार, मान जाए कि सारा कुछ तर्जमों के ऊपर चलाएगा। अरबी के हवाले से मिर्जा जेलमी की हालत यह है कि एक जगह पे रान, जिसको अरबी में फाखिजुन कहते हैं रान को अरबी में पट कहते हैं। हालांकि अरबी में ना पे का हर्फ है ना टे का हर्फ है, ना पे ना टे, लेकिन इतनी जहालत, इतनी नादानी और इतनी जहालत मुतलका है कि कहता है कि अरबी में रान को पट कहते हैं, जबकि रान और पट ये दोनों उर्दू के लफ्ज हैं। पट के लिए अरबी में फाकिजुन का लफ्ज इस्तेमाल। सर, खड़े होकर पेशाब करना ना सिर्फ जायज है बल्कि सुन्नत मुबारका है, सुन्नत मुबारका है, सुन्नत मुबारका है। ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि पूरी इस्लामी तारीख के अंदर आज तक किसी मुहद्दिस, किसी फकीह, किसी इमाम ने यह बात नहीं की कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत मुबारका है। यह 15वीं सदी के अंदर मिर्जा जेलवी ने दावा किया है, यह दावा आज तक किसी ने नहीं किया। इमाम तिरमिज़ी हदीस लेके आ रहे हैं और वो हदीस सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से हदीस नंबर 12 है। आप फरमाते तुम्हें जो ये हदीस बयान करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब फरमाते थे, तुम उसकी तस्दीक ना करो। मा काना यबूलु इल्ला काइदा, हुजूर तो बैठकर ही पेशाब फरमाया करते थे। मिर्जा जेलवी ने मदीना के 100 मुत्तकी परहेजगार ताबीन के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया। उन ताबीन पर तमाम मदीने वाले लोग मुत्तफिक थे कि ये बड़े नेक लोग हैं, और इस पर भी मुत्तफिक थे कि इनकी हदीस कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि चुड्डू ने पंजाबी उर्दू लुगत की किताब है, इसमें चुड्डू का माना लिखा हुआ है। चुड्डू यानी जानिया और हरामजादी, चुड्डू जानिया और हरामजादी को कहते हैं। मिर्जा जेलवी ने मदीना के 100 मुत्तकी परहेजगार ताबीन के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया। ये मौसूफ है मोहम्मद अली मिर्जा, कहते हैं बायजीद बुस्तामी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा, इसलिए आपकी कुनियत अबू यजीद। ये है औलिया कराम से बुग़्ज़, रिसर्च ना करना। ये देखे, ये लोग अबू यजीद का नाम यजीद आगे मेरा पहली मीटर पे जाएगा। देख ये बायजीद बुस्तामी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा हुआ था। मैं पूछना साहब, तो आगे बुजुर्गों के पुत्र ने नाम यजीद ने, और जरा बायजीद बुस्तामी, अबा यजीद बुस्तामी है, ये ना ही यजीद है, पार्टी यजीदी और हुसैनी ऐसी टक्कर लगे ना इंशाअल्लाह ताला। बेटे का नाम यजीद रखा है, मानो कोई कर मैं अपने पुत्र का नाम यजीद ना रखता। ये बायजीद बुस्तामी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा हुआ। बायजीद बुस्तामी का दोस्तों कोई बेटा ही नहीं था, बल्कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की,
जिस बुजुर्ग ने शादी नहीं की उसका बेटा कैसे हुआ? ये आपकी कुनियत थी कि आप मुखालिफिन के साथ लड़ते थे और हर वक्त आप जीत जाते थे, इसलिए यजीद बढ़ना, यानी अबू यजीद वो जो शख्स बढ़ने वाला है, आपकी ये कुनियत रखी गई अबू यजीद, ना कि आपके बेटे का नाम था यजीद। जिस तरह अबू हुरैरा, बिल्लियों का बाप तो नहीं कहेंगे, बिल्लियों वाला, अबू तुराब ये कुनियत है। मौसूफ कहते हैं कि बायजीद बुस्तामी ने अपने बेटे का नाम रखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये वाकई भी यजीद से इसी नफरत करता है तो इन मुहद्दिसीन को छोड़ दे जिनके उस्ताद यजीद हैं और जिनके वालिद का नाम यजीद है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन से मुहद्दिसीन हैं। ये तो साहब को कहते हैं ना कि आपके बुजुर्गों ने अपने बेटों के नाम यजीद पर रखे हैं। खालिद रज़वी तो उस बुजुर्ग को मानते हैं, ये शागिर्द नहीं उनके, ये उनके बेटे नहीं हैं। तो जिनके बेटे यजीद हैं और जिनके बाप यजीद हैं, जिनके उस्ताद यजीद हैं, तो वो तो फिर बड़ी पार्टी होगी यजीदी। अगर किसी का नाम यजीद आ जाए और किसी ने अपने नाम के साथ यजीद नाम रख लिया, वो यजीदी पार्टी हो गया, तो इमाम बुखारी भी यजीदी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, इमाम मुस्लिम भी यजीदी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, इमाम अबू दाऊद यजीदी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, इमाम नसाई यजीदी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, बल्कि इमाम इब्न माजा के वालिद का नाम यजीद है, मोहम्मद बिन यजीद, तो वो तो फिर पक्की यजीदी पार्टी होंगे। इमाम मालिक के उस्ताद का नाम यजीद, इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद का नाम यजीद, तो ये क्या ये सारे यजीदी पार्टी हो जाएंगे?